بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج میں آپ کو سول تھرڈ ایئر کے سبجیکٹ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ جس کا کوڈ سول 343 ہے کا لیکچر دوں گا. آج کے لیکچر کا جو عنوان ہے یعنی ٹاپک ہے وہ ہے عزیز طلباء روڈ جنکشن. اس کو ہم نے لیکچر نمبر 1 رکھا ہے. تو روڈ جنکشن کیا ہے؟ اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ دو یا دو سے زیادہ سڑکیں اگر کسی ایک مقام پر ملیں تو اس جگہ پر وہ جو ایریا بنتا ہے اس کو ہم روڈ جنکشن کہتے ہیں. یہ جنکشن ایک ڈائیگرام میں بیٹا سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس روڈ یہ جا رہی ہے اور ایک روڈ آپ کی یہ جا رہی ہے. اب یہ دونوں روڈ اس مقام پر یہ جو جگہ ہے اس مقام پر مل رہی ہیں تو یہ روڈ جنکشن ہے. یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم رائٹ اینگل یعنی سکوئر جنکشن بھی کہتے ہیں. تو جنکشن والے مقام پر حادثات کی شرح عام روڈ کے نسبت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ رائٹ اینگل پہ بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ اینگل سے یعنی کسی اور زاویے پر بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سپوز یہ ایک روڈ جا رہی ہے اور ایک روڈ اس کو اس طرح کسی 90 ڈگری سے کم و بیش زاویے پہ مل رہی ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں سکیو جنکشن. اب جو سکیو جنکشن ہوتا ہے اس پر حادثات کی شرح اور زیادہ ہو جاتی ہے تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ سکیو جنکشن سے بچا جا سکے. اب سکیو جنکشن یا سکوئر جنکشن جب ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہاں پر حادثات کی شرح جو ہے وہ نہ ہو، حادثہ نہ ہو، قیمتی جانیں بچ سکے. تو اس کے لیے چند ایک پوائنٹ رکھے گئے ہیں کہ اگر ان کو مد نظر رکھ لیا جائے تو حادثات کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ ہیں جنکشن والے مقام کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو فرسٹ آف آل رائٹ اینگل یعنی کوشش کریں کہ دو سڑکیں جو ہیں آپس میں قائمہ زاویہ پر ملیں، 90 ڈگری پر ملیں. کیونکہ اگر 90 ڈگری پر ملیں گے تو جو ڈرائیور ہے اس کی جو لائن آف کولیمیشن ہے اس کو آنکھ کے دیکھنے کی جو فاصلے کی لیمٹ ہوتی ہے وہ کافی دور تک ہوتی ہے اور اگر ڈرائیور کو صحیح نظر آ جائے، سمجھ آ جائے تو پھر حادثہ ہونے کی شرح جو کم ہو جاتی ہے. اس طرح نمبر 2 ہے وہ سائٹنگ ڈسٹینس آف کلیئر. تو جنکشن کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے درخت یا کوئی ٹیلا یا کوئی پہاڑ یا اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ڈرائیور کی جو ویزیبلٹی ہے وہ پور ہو جائے اور اس سے پھر حادثہ ہے وہ رونما ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کیمر اینڈ گریڈینٹ یعنی سڑک جو ہم چوڑائی کے ڈھلوان دیتے ہیں بارشی پانی گزارنے کے لیے اور گریڈینٹ جو کہ ہم سڑک کو لمبائی کے اتار چڑھاؤ دیتے ہیں. جنکشن والے مقام سے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آتا ہے کہ ایکول ڈسٹینس روڈ لینتھ. اب یہ ٹیکنیکلی بڑی اہم بات ہے کہ جو سڑکیں ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک جیسے فاصلے سے ایک دوسرے کو آ کر ایک زاویے پر آ کر ملے. اس سے مراد کیا ہے کہ فرض کیا کہ اس پوائنٹ سے یہ فاصلہ جو ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس 1 کلومیٹر کا ہے تو آپ کوشش کریں کہ دوسری روڈ جو لنک ہے وہ بھی 1 کلومیٹر پر لے کر آ کر اس کو لنک کروا دیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہر حالت میں کوشش کریں کہ سیدھا رکھنے کی یعنی کہ 90 ڈگری پر اس کو لے کر آئیں. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ناٹ مور دین 4 روڈ لنک. کوشش کی جائے کہ 3 روڈ سے زیادہ یعنی کہ یہ 2 روڈز ہیں. اب ہمیں ایک اور روڈ اس کو اگر میں آپ کو ایک ڈائیگرام میں سمجھا دوں کہ ایک روڈ ہم ادھر سے لے کر اور آگے تو یہاں پر 3 ڈائریکشنیں بنتی 1 2 اور 3. ٹھیک، اب یہ 3 طرح کی ٹریفک جو ہے اس پوائنٹ پر سے گزرے گی تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 3 تک تو رکھ لیں، 3 سے زیادہ روڈ کو آپس میں ایک جگہ پر لنک نہ دیں ورنہ پھر وہاں پر ہمیں فلائی اوور بھی بنانا پڑ سکتا ہے، انڈر پاس بھی دینا پڑ سکتا ہے، پھر ہمیں وہاں پہ سگنل لگانے پڑیں گے، ٹریفک جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ ڈیوٹی پہ معمور کرنا پڑے گا جس سے کافی اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اسے تھوڑا سا اوائڈ کیا جا سکے. اچھا، وے فار پیڈسٹرین جو پیدل چلنے والے حضرات ہیں ان کو بھی یہاں پر ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ پیدل چلنے والے حضرات کے لیے آپ کوشش کریں کہ ان کو فلائی اوور بنا کے دے دیں یا ان کو آپ انڈر پاس سے گزار دیں. تو اگر یہ آپ عمل کریں گے تو روڈ کی ٹریفک جو ہے وہ بھی کنٹینیو چلتی رہے
और पैदल चलने वाले लोग भी जो है वो इजीली अपना सफर जो है वो जारी और सारी रख सकेंगे और हादसा से बचा जा सकेगा। उसके बाद आ जाता है मार्किंग एंड साइन बोर्ड्स। अब जंक्शन वाले मुकाम पर पहुंचने से पहले ड्राइवरों को इस चीज की इंफॉर्मेशन आप दें हर साइड से, तो वहां पर आगे जंक्शन है, अपनी स्पीड स्लो कर लें, साइन लगाएं, सिग्नल लगाएं, ताकि उनको इस चीज का पता चल सके कि मैं जिस पॉइंट पर पहुंच रहा हूं वहां पे और भी सड़क पर ट्रैफिक आ रही है, कहीं हादसा ना हो जाए। तो उसको भी आप पहले से ये क्लियर करें ड्राइवरों को, ताकि वो उनको सहूलत मुहैया कर सके। और उसके बाद आता है कि लास्ट नंबर में अरेंजमेंट ऑफ द लाइट्स। जंक्शन वाले मुकाम पर रात के वक्त आप कोशिश करें कि लाइट का मुनासिब बंदोबस्त हो, ताकि ड्राइवरों को ट्रैफिक के लिए कोई मसला पेश ना आए। क्योंकि अगर लाइट सही होगी, सारी साइडों से लाइट जो है वो मिलेगी ड्राइवर रात को, तो ट्रैफिक किसी भी आपकी मूव करती रहेगी और हादसा नहीं होगा। इसके अलावा ये इन पॉइंट को अगर हम इग्नोर कर देंगे और ऐसे ही जंक्शन बना देंगे जैसे हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर बना हुआ है, तो आप देखें कि वहां पर जो है एक तरफ से लेट्स सपोज ये गाड़ी जा रही है, एक इस तरफ से आ रही है, एक ये जो लिंक रोड इसको यहाँ पर जो है पता तब चलता है कि इस रोड पर आने वाली गाड़ी और इस रोड पर आने वाली गाड़ी जब दोनों आपस में जाकर बेटा लग जाती हैं और एक एक्सीडेंट जो है वो क्या है कि वो रूनुमा होता है, जिससे माली नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हमें एक रूल्स दिए हुए हैं, जब आपने जंक्शन बनाना है तो इन रूल्स को आपने फॉलो कर देना है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब आप हाईवे पे एज ए सब इंजीनियर काम करें तो कोशिश करें कि एनएचए के बनाए गए रूल्स को बेटा फॉलो करवा दें, ताकि हादसा की शरह जो है